اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اس میں سلام کہاں ہے ناظرین؟ اصل درود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہے؟ ہمارے سے غلط درود پڑھائی جا رہے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود تاج، اس کی کوئی ایویڈنس کہیں نہیں ملتی۔ یہ درود تاج بھی ہے مارکیٹ، اتنا بڑا درود ابراہیمی ہم پڑھ لیں۔ اس درود کا حکم کہاں سے آیا؟ اس کو کس نے بتایا ہمیں، اور یہ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور ایک نیا موضوع لے کے، ایک نئی تحقیق لے کے آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ہمارا اصل درود پاک ہے کیا؟ ہم لوگ، ہر بندہ جو مسلمان ہے وہ درود پاک ضرور پڑھتا ہے، نماز میں بھی درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن اس درود کا حکم کہاں سے آیا؟ اس کو کس نے بتایا ہمیں، اور یہ ہے کیا؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے ناظرین، میں یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اسلام ہمیں ملا ہے، جو ہماری جنریشن کو ملا اور آگے ہماری جنریشن سے آگے جا رہا ہے، اب تو جو اسلام رہ گیا وہ صرف دجال کے ارد گرد رہ گیا ہے۔ جو آپ دیکھتے ہیں دجال کب آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، دجال کا انتظار ہم مسلمان بھی پیغمبروں کی طرح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فتنہ ہے، اور ہم اتنے سسپینس میں جی وہ دجال کا یہ ہو جانا ہے، وہ اتنی وہ پوری ہو گئی جی، وہ ایک آنکھ امریکہ نے ڈالر کے پیچھے لگائی ہے۔ اور یار خدا کا خوف کرو یار، دجال کو چھوڑو، پہلے اپنا دین تو سیدھا کرو بھائی۔ ہمیں سنا سنایا اسلام ملا ہے، اتنا اسلام میں ظلم کیا گیا ہے، اتنے ظالم لوگ آئے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی دکان بنانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے۔ اسلام میں اتنی گڑبڑ کی، اتنے درود پاک ہیں مارکیٹ میں کہ ناظرین ہمیں بیچ میں سے ڈھونڈنا کہ اصل درود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہے، وہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے سے غلط درود پڑھائی جا رہے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اصل درود وہ ہے کیا اور یہ کہاں سے آیا۔ تو ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں قرآن پاک سے۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے۔ درود پاک کا جو حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسے ناظرین اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی درود پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں دیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ ڈائریکٹ حکم ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا میرا کلمہ پڑھو۔ درود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت محبت اور بڑے پیار سے اور بڑے طریقے سے حکم دیا۔ یہ حکم جو ہے، یہ سورۃ الاحزاب، یہ 33ویں سورت ہے، مدنی سورت ہے، اور اس کی 56 آیت نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واضح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ناظرین آپ اپنے دماغوں میں سارے درود دہرائیں، جتنے درود ہمیں سکھائے گئے ہیں وہ سارے درود۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احادیث میں کون کون سے درود آئے ہیں اور ان درودوں میں ہمارے ساتھ گڑبڑ کیا کی گئی ہے۔ اب احادیث کو میں تو یعنی کوئی تکذیب کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہوا ہے کہ جو بعد کی حکومتیں آئی ہیں، بنو امیہ کی خاص طور پہ، اور اس کے بعد بنو عباس کی بھی، یہ بڑے ظالم حکمران تھے، ان کو دین اور دنیا کے ساتھ کچھ نہیں تھا، انہیں صرف اپنی حکمرانی کا شوق تھا، اور حکمرانی کے لیے وہ قتل و غارت کرتے تھے، لائبریریاں جلا دیتے تھے۔ ان لوگوں نے اتنا ظلم کیے رکھا ہے کہ انہوں نے اسلام کو آگے چلنے ہی نہیں دیا۔ اپنی حکومتیں قائم رکھنے کے لیے نا، انہوں نے اسلام کو آگے چلنے ہی نہیں دیا۔ جس بندے نے تبلیغ شروع کی ہے، جس بندے نے کوئی دین کی بات کی ہے، اسی کو انہوں نے مروا دیا، اور صرف وہی انہوں نے چلنے دیا ہے جس کی انہیں ضرورت تھی یا جس کی انہیں سپورٹ ملتی تھی، وہی کچھ انہوں نے آگے یہ بھیج دیں، آگے بھیج دیں، آگے بھیج دیں، اور ہمارے تک جو اسلام پہنچا وہ بس یہ آگے بھیجنے والا ہے۔ تو ناظرین اس میں اب آپ کو احادیث میں آتا ہوں۔ سب سے پہلا ہمارا سب سے بڑا درود ہے درود ابراہیمی۔ یہ
جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3370 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 406. یہ اس میں جو ہے یہ درود ابراہیمی، یہ کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، کعب بن اجرا. یہ کعب بن اجرا سے یہ روایت ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جی درود اے ایمان والو تو آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. یہ صورت احزاب میں جب آیا تو پھر سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے پوچھنا شروع کیا، یا اللہ یہ درود کیا ہے، یہ ہم کیسے پوچھیں؟ تو یہ کعب بن اجرا یہ کہتا ہے کہ جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا. اب اس میں حکم ہے درود اور سلام بھیجو. اب درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا، جس میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو رحمت نازل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسے تم نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، اور برکت نازل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جیسے تم نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پر. اب ناظرین اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اس میں سلام کہاں ہے ناظرین؟ اب یہ درود ہمیں پڑھا دیا گیا، ہم بھی اس کو وہ ہے، اب اتنی اوتھینٹک احادیث ہیں یہ، اور میں مانتا ہوں ان احادیث کو اوتھینٹک ہیں یہ، لیکن اس میں سلام تو ہے ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کہا کہ سلام بھیجے. پھر اس کے مقابلے میں ایک اور درود آ گیا جو شیعہ زیادہ پڑھتے ہیں، شیعہ حضرات، اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو ائمہ اور جو اہل بیت ہیں ہم تو فالو ہی ان کو کرتے ہیں. اب ائمہ اہل بیت کو وہ یہ فالو کرتے ہیں، وہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں بھی سلامتی کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آدھا درود، سب آدھا درود پڑھتے ہیں. ہم یعنی نماز میں بھی جو اہل سنت ہیں اور دیگر لوگ جو درود ابراہیمی کو مانتے ہیں، اور درود ابراہیمی کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ احادیث ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، اوتھینٹک احادیث ہیں. اور میں نے یہ کعب بن اجرا کو ریسرچ کیا کہ کعب بن اجرا کہیں، کیونکہ شیعوں کا ایک الزام یہ بھی ہے کہ کعب بن اجرا جی یہودی تھا، اس لیے وہ یہودی جو ہے نا اس نے یہ درود ڈالا، کیونکہ آل ابراہیمہ اور آل ابراہیمہ اگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو پھر یہودی اور کرسچن جو ہے وہ بھی بن جاتے ہیں، تو ان کے بھی جو جتنے وہ ادھر نسل جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس طرح سے ہم جو یہ درود پڑھتے ہیں ہم یہودیوں اور عیسائیوں پہ بھی درود بھیجتے ہیں. تو میں نے اور الزام یہ لگتا ہے کہ یہ کعب بن اجرا جو ہیں پہلے یہودی تھے، یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے. تو میں نے جب ان کا وہ نکالا سارا سجرہ نسب، تو یہ کعب بن اجرا بیچارہ جو تھا یہ انصاری قبیلے سے تھا، اور یہ مدینے کے رہنے والے تھے، اور یہ انصاری قبیلہ ان کا بیسیکلی بنو سلمہ ان کا قبیلہ بنتا تھا. اور بنو سلمہ جو ہے، جو بنو سلمہ ہے وہ بعد میں جا کے خزرج ایک قبیلہ بنتا ہے، بہت مشہور وہاں کا عربک قبیلہ ہے. یہ یہودی نہیں تھے جو بنی اسرائیل سے وہاں گئے ہوئے تھے، یا یہ جو آج کا ہمارا اسرائیل ہے یا فلسطین کا علاقہ ہے یہاں سے جو ادھر لوگ جا کے آباد ہوئے تھے، ان میں سے یہ نہیں تھے، کیونکہ اسرائیل اور یہ ان کا جو یہودی مذہب ہے وہ تو اس جگہ پہ آیا تھا نا، اسرائیل اور فلسطین ہے جہاں پہ. تو یہ پھر بعد میں لوگ حضرت موسیٰ، حضرت سلمان، حضرت داؤد ان کے ٹائم پہ یہ ادھر تھے، بعد میں یہ پھر آہستہ آہستہ ادھر ادھر شفٹ ہوتے رہے اور یہ مدینے میں بھی چلے گئے تھے. اور مدینے میں جو یہودیوں کے قبیلے تھے وہ تھے ایک بنو قینقا، یہ بڑا مشہور ہے، ایک بنو نذیر اور ایک تھا بنو قریظہ، قاف دو نقطوں والا یہ زوئے ہیں، یہ تین قبیلے مشہور تھے وہاں پہ. تو یہ جو کعب بن اجرا تھے یہ بیچارے انصاری تھے. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تو یہ ابتدائی لوگوں میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے جنگ احد میں بھی حصہ لیا، صلح حدیبیہ میں بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. حدیث تو سٹرونگ ہے، یہ جو یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ درود ابراہیمی والی
حدیث سٹرونگ ہے، لیکن میں حیران یہ ہوں اس کو پڑھ کے کہ وہاں پہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ حدیث سکھائی تو پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آدھی آیت کیوں سکھائی، باقی سلامتی کیوں نہیں بھیجی اس میں؟ تو اسی طرح سے ناظرین ایک اور درود ہے، یہ اب چھوٹی سی حدیث کی بک میں دیا گیا، یہ مسند احمد ہے، حدیث نمبر ہے 16243 16243۔ یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، اے اللہ ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور سلامتی عطا کر۔ یہ درود اس آیت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ وسلموا تسلیما وعلی آلہ وسلم، جب تک ہم وسلم درود کے آگے نہیں لگاتے اس آیت کے مطابق ناظرین درود پاک کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر ایک اور صوفیانہ درود آ گیا ہمارے لوگوں کی طرف سے، ہمارے لوگوں نے بھی بیچ میں بڑی گڑبڑ کی ہے، مولویوں نے کی ہے تو بعض ہمارے روحانی لوگ بھی نہیں رہے، انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے۔ تو یہ درود تاج، اس کی کوئی ایویڈنس کہیں نہیں ملتی، یہ درود تاج بھی ہے مارکیٹ میں اور اس کو بھی پڑھا جاتا ہے، لوگ اکثر فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، بڑا اچھا درود ہے، لیکن یہ کوئی کسی حدیث میں یا کسی اس کو سکھایا نہیں گیا، یہ صوفیہ نے بنایا ہوا ہے۔ پھر ایک درود خاص ہے جی، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 408 میں ہے، اس میں بھی پھر انہوں نے انتہا کر دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، یعنی انہوں نے تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے اور رسول ہے۔ او بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سلامتی بھیجو، آپ بندے اور رسول کی بات کر رہے ہو، یار بندے رسول کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی یہ اور الجھا دینے والی بات ہے کہ یہ سائیڈ ہی دوسری لے لو، ان کو سیدھے راستے پہ تو مسلمانوں کو چلنا ہی نہیں دینا نا، مسلمانوں کو بٹکائے رکھو۔ اب یہاں پہ ایک یہ لے آئے کہ عبدک و رسولک کا، پھر ایک شفاعتی درود آیا ہوا ہے مارکیٹ میں ناظرین، یہ شفاعتی درود سنن ترمذی حدیث 483، یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، شکر ہے انہوں نے وسلم تسلیما یہاں پہ کر دیا، لیکن انہوں نے کہا اے اللہ محمد نبی امی ہے اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ امی کہنے کی کیا ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور سلامتی بھیجیں۔ تو ناظرین یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس آیت کے مطابق جو سورۃ احزاب یعنی یہ 33 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، 56 نمبر آیت ہے، اور یہ ہر بندے کو پتہ ہے، ہم علم والے بڑے ہیں پر ہم علم والا شیطان بھی ہے ناظرین، ہم علم والے بڑے ہیں پر ہم بھٹکے ہوئے علم والے ہیں، ہمیں اللہ نے علم بڑا دیا ہے، ہم ہر بندہ ہمارا مسلمان جو ہے وہ بہت نالج والا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ علم حاصل کر کے بھی بھٹک جاتے ہیں۔ تو صاف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے نبی پہ درود بھیجیں اور سلام بھیجیں، دو چیزیں، درود اور سلام، اور درود و سلام پہ یہ مسند احمد حدیث نمبر 16243، اس میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، درود اس طرح پڑھنا چاہیے ناظرین، جب تک ہم درود میں وسلم کا لفظ نہیں کہیں گے یا سلامتی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ درود کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہم صرف بھیجتے ہیں کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر رحمت نازل فرما، تو بس وہ رحمت تک کہ وہ صرف درود ہے، اور برکت نازل فرما تو وہ بھی صرف درود ہے، رحمت اور برکت کا ہم کہیں گے تو وہ صرف درود ہے، جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان پر اور ان پر سلامتی بھی نازل فرما یا سلامتی بھی بھیج ان پر، یا ان پر سلامتی بھی کر یا اللہ، جب تک یہ لفظ نہیں کہیں گے تو آدھا درود ہے، چاہے اتنا بڑا درود ابراہیمی ہم پڑھ لیں، چاہے شیعوں والا اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لیں، آل محمد کو بے شک ہم ملا لیں۔ اب آل محمد کی بھی میں خود سید ہوں اور شیعہ ٹائپ ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں خود یعنی میں نے ڈھونڈا ہے کہ کہیں بھی آل محمد کا بھی حدیث، اللہ ادھر آیتوں میں بھی یہی کہہ رہا ہے، نہ صحابہ کا کہہ رہا ہے نہ اس کا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صرف نبی کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی پر میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں،
اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلامتی بھیجو۔ اللہ صرف درود بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اور مسلسل اللہ بھیج رہا ہے۔ اللہ ان پر درود بھیجتا ہے، نبی پر اور ان کے فرشتے، لیکن ہمیں اللہ نے کہا ہے آپ درود بھی بھیجیں، ساتھ سلام بھی بھیجیں۔ اور یہاں پہ نہ کسی اہل بیت کا لکھا ہے نہ کسی صحابہ کا لکھا ہے، لیکن اہل بیت کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں، جو شیعہ بھائی ہیں ہمارے، وہ کیونکہ کہتے ہیں جی ہم تو ائمہ اور اہل بیت کو فالو کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی احادیث کی ان کی بکس ہیں، جس میں ایک بک ہے الکافی، اس کی حدیث نمبر ہے 492 اس میں انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے جو ہے وہ ایک حدیث بنائی ہوئی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ لوگ درود بھیجتے ہیں اور اس میں اگر آپ اہل بیت کو یا آل محمد کا لفظ نہیں کہتے تو وہ آپ کا درود جو ہے وہ ناقص رہ جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ اہل بیت کا نام لینا ضروری ہے، اس کے بغیر درود ناقص رہ جاتا ہے، اس لیے آل محمد کا لفظ جو ہے وہ درود پاک میں رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور آگے حدیث ہے، وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ منسوب کی گئی ہے، وہ ہے ملا یافرۃ الفقی، یہ ان کی بک ہے، اور 904 اس میں وہ حدیث ہے، اس میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آل محمد کا نام درود میں ذکر کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر درود مکمل نہیں ہوتا۔ یہ دو احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث ہیں، جس سے شیعہ حضرات اور پھر ہم سنیوں میں بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی پھر ہم نے آل محمد کا ورڈ اس میں ایڈ کیا، لیکن دوسری عام جو احادیث ہیں اس میں آل محمد کا مجھے ڈھونڈنے سے کہیں ذکر نہیں ملا۔ تو فائنل یہ ہوا ناظرین، اور پھر میں نے ایک اور کام کیا، میں نے یہ ڈھونڈا کہ یہ آل ابراہیمہ وعلی آل ابراہیمہ ہمارے پاس جو ہے، تو کیا یہ آل ابراہیمہ وعلی آل ابراہیمہ کا درود کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں بھی ہے؟ تو میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، کوئی درود پاک یا درود پاک جیسی کوئی چیز نہ یہودیوں میں ملی ہے، نہ مجھے ان کی بکس میں ملی ہے، نہ مجھے عیسائیوں کی بکس میں ملی ہے، اور نہ کسی اور یہ جگہ پہ ملی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی بھی فرقہ، دنیا کا کوئی بھی جو یہ اسلام کے باہر کے جتنے بھی ماننے والے ہیں مختلف مذاہب کو، کسی جگہ پہ ان کے پیغمبروں کے لیے بھی کوئی ایسا درود یا ایسا وہ نہیں بنا جو انہوں نے خود بنایا ہو یا ایون اللہ نے حکم دیا ہو۔ اللہ نے حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا ہے، اور وہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے بھی تو انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اب رحمت للعالمین کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، اس سے اگر رحمت مانگنی ہے اور اس سے اگر مغفرت کیا ذریعہ بنانا ہے اس کو، اور اس سے شفاعت لینی ہے بعد میں، اور اس کی قربت لینی ہے، اور اللہ کی قربت بھی ہے اس میں، تو یہ چیزیں اگر کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شفاعت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا، تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ کو یہ آیت سورۃ احزاب میں جو ہے 56 آیت دینی پڑی کہ بھائی میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجیں۔ تو ناظرین میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، آپ خود بھی ریسرچ کیا کریں، ریسرچ کے بغیر سنا سنایا میں نے بتا دیا، اس نے بتا دیا، اس نے بتا دیا، کسی اور مولوی نے بتا دیا، کسی پیر صاحب نے بتا دیا، تو ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہمارے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم بھی سنی سنائی بات آگے کر سکتے ہیں، انسان جو ہوا، لیکن تحقیق کیا کرے۔ کوئی ایک بندہ بات کرے نا، اسے خود ریسرچ کر لیا کرے، اور خود بکوں پہ ریسرچ نہ کیا کرے تو یہ گوگل بابا ہے، گوگل بابے پہ لکھا کرے تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دے گا کہ یار یہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل چیز کون سی ہے۔ تو اصل درود ناظرین وہی ہے۔ آج سے آپ اپنا درود امینڈ کریں، کیونکہ یہ جو درود پڑھ رہے ہیں یہ آدھا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس سے کوئی شفاعت نہیں آپ کو ملنے والی، اس سے کوئی رحمت نہیں ملنے والی، یہ آدھا ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ نہیں ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ جو آپ پڑھ بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس میں ایک ورڈ کا وسلم کا اینڈ پہ آپ اضافہ کر لیں گے نا، تو اللہ کی اس آیت کے مطابق ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی پہنچنا شروع ہو جائے گا، آپ کے لیے راستے بھی کھل جائیں گے، اور شفاعت بھی آپ کے لیے ضروری پھر ملنے کے چانسز بن جائیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے جو اعمال ہیں وہ بھی آپ اپنے درست کر لیں گے۔ تو درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، یہ درود ہے اللہم
صلی علی محمد و علی آلہ وسلم۔ اگر کسی کو آل کے ساتھ کوئی تکلیف ہے تو وہ پھر یہ کر لے اللہم صلی علی محمد وسلم، پھر یہ درود اس آیت کے مطابق بنتا ہے۔ اور آلہ و صحابہ آپ بے شک اضافہ کرنا چاہیں تو وہ آپ اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم یہ بھی کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وسلم کہنا ضروری ہے، آلہ ہی کہنا، صحابہ ہی کہنا ضروری نہیں ہے۔ وسلم کہنا ان سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ قرآن پاک میں ہے، اس کا حکم قرآن میں ہے۔ ہم حدیثوں والی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، اور قرآن میں پڑھا کرو ظالموں، قرآن پڑھا کرو، آپ کا اسی میں چھٹکارا ہے۔ قرآن پاک میں سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، احادیث میں بعد میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے، اپنا درود ٹھیک کریں اور قرآن پاک پڑھا کریں اور اپنی تحقیق کریں اور اصل اسلام اپنا ڈھونڈیں۔ یعنی آپ کو جو ہے نا وہ مکس چیزیں دے دی گئی ہیں، آپ لوگوں کو اتنا الجھایا گیا ہے، اس میں سے اصل چیزیں نکالیں۔ وہ دجال نے کب بانا درائے فرات نے کب سوکنا ہے، میرے سے بھی بڑے ایسے کوسچن کیے ہیں لوگوں نے۔ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم اصل دین پہ بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ بھائی دجال آ گیا تو آپ لوگوں تو اصل درود نہیں آتا، آپ اس کا مقابلہ کہاں سے کریں گے؟ ظاہر ہے آپ کھینچے چلے جائیں گے اس کی طرف، اور بیڑا غرق پہلے ہی آپ نے اپنا کیا ہوا ہے، مزید کر لیں گے۔ درود اپنا صحیح کریں، قرآن پاک پڑھیں، میری آپ لوگوں سے منت ہے، اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، مر جانا ہے، قبر میں دفنا جائیں گے ہمارے سارے پچھلے، اور اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں دینا آتا۔ آپ خود سوچیں، آپ اپنے دادا کی قبر پہ کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ ماں باپ کی قبر پہ تو چلے جاتے ہوں گے سال بعد محرم کے دنوں میں پانی ڈالنے کے لیے، لیکن اپنے دادا کی قبر پہ کتنی دفعہ آپ لوگ گئے ہیں؟ اپنی ساری زندگی میں یہ بیٹھ کے سوچئے گا، یہ لمحہ فکری ہے، ایسے ہی آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ آج تک کے لیے اجازت دیں، اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے نیا موضوع لے کے حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔